تھا اس وقت طلبا پوچھ رہے تھے حضرت کیا ہو گیا، مدرسے کی لائٹ کیوں خراب ہو گئی؟ سارے بچے یہ کہہ رہے تھے۔ پھر آگے میں بڑھا، کچھ دنوں پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ اچانک لائٹ تھی مگر لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے علاقے کی ساری بتیاں بجھ گئی، سارے علاقے کے لوگ پریشان ہونے لگے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، کوئی کسی کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ ایسی صورت میں بچہ بھی پریشان ہے، ایسی صورت میں بڑا بھی پریشان ہے، ایسی صورت میں بوڑھا بھی پریشان ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک میری مسجد کے تمام لائٹ خراب ہو گئے، ایسی صورت میں میرے مقتدی پریشان ہونے لگے۔ امام صاحب لائٹ چلی گئی ہے، اندھیرا ہے، نمازیں کیسے پڑھی جائے گی؟ اجالا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کیسے ہوگی؟ اجالا نہیں ہے، مسجد میں چلے کیسے؟ پتہ کیا چلا، مسجد کی اگر لائٹ کٹ جائے تو مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسجد کی اگر بتی بند ہو جائے تو مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہے، علاقے کی اگر لائٹ خراب ہو جائے تو علاقے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، مدرسے کی اگر لائٹ خراب ہو جائے تو مدرسے کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، گھر کی لائٹ اگر خراب ہو جائے تو گھر میں رہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ علاقے کے اعتبار سے علاقے کی لائٹ ہے، گھر کے اعتبار سے گھر کی لائٹ ہے، مدرسے کے اعتبار سے مدرسے کی لائٹ ہے، مسجد کے اعتبار سے مسجد کی لائٹ ہے، مگر قسم اللہ کی ایک لائٹ آج سے 40 دن پہلے بند ہوا تھا، سب کی زبان پہ یہی نظر آ رہا ہے، ایسا اندھیرا چھایا ہے۔ اے ابراہیم قادری تو کیوں بجھ گیا ہے؟ تیری آواز سننے کو نہ مل رہی ہے، تیری آواز سننے کو دل تڑپ رہا ہے، میرا دل مچل رہا ہے۔ تبھی دیوانوں نے کہا تھا سر کے نام پہ چھوٹی چھوٹی محفل ہوتی ہے، اے محسن صاحب آپ کے نام پہ شاد مدینہ کانفرنس ہوتی ہے۔ مدرسے کی بتی خراب ہو، مدرسے کے بچوں کو تکلیف، مسجد کی لائٹ خراب ہو، مسجد کے آنے والے مصلی کو تکلیف، لیکن جب ایک محسن اس دنیا سے پوچھ کر رہا ہے، صبح فجر کا جب وقت آ رہا ہے، یادیں تڑپا رہی ہے، ابراہیم قادری تیری آواز نہیں سننے کو مل رہی ہے، ظہر کا وقت آیا دل تڑپ گیا، ابراہیم قادری تیری آواز کھو گئی ہے، عصر کا وقت آیا پھر ابراہیم قادری یاد آتے رہے، مغرب کا وقت آیا ابراہیم قادری یاد آتے رہے، عشاء کا وقت آیا ابراہیم قادری یاد آتے رہے۔ اور میں تو کہتا ہوں علاقے کے لوگ جب تک زندہ رہیں گے مسجد باقی رہے گی، آسان ہوتی رہے گی، ابراہیم قادری یاد آتے رہے۔ اس لیے کہ کوئی دنیا دار دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، 2 دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، 4 دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، 10-20 دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، مہینہ 2 مہینے کے بعد بھول جاتے ہیں، سال 2 سال کے بعد بھول جاتے ہیں، مگر یہ جانے والا ایسی جگہ گیا ہے اور ایسا کام کر کے گیا ہے، ایسا کام کر کے گیا ہے کہ وہ کام بھی زندہ رہے گا، اس کا نام بھی زندہ رہے گا۔ بھلے اذان دینے والا کوئی اور محسن آئے گا، بھلے اذان دینے والا کوئی اور ہوگا، آواز اس کی ہو سکتی ہے بہت اچھی ہوگی، انداز ہو سکتا ہے اس کا بہت اچھا ہوگا، لہجہ نیا نیا ہوگا، مگر ابراہیم قادری تیری آواز کو سلام، تیرے انداز کو سلام، تیرے کردار کو سلام، تیرے گفتار کو سلام، تیرے طریقے کو سلام کہ تو نے اپنی زندگی جب لگا دی تو مدینہ مسجد میں یہ ثابت کر دیا کہ جب آیا ہوں مدینہ مسجد کے لیے میں اپنی جان دے کر چلا جاتا۔ حضرات وہ ہے محسن صاحب، اور انہوں نے اپنے زندگی کی آخری لمحات اسی مسجد میں گزار دی، اذان پکار کے، اور حد تو یہ ہے کہ جانے والا جانے سے پہلے صرف اذان پکار کے نہیں گیا، صرف اذان پکار کے نہیں گیا، ارے ایک مؤذن وہ ہوتا ہے جو صرف اذان دیتا ہے۔ ابراہیم قادری ایک ایسا مؤذن ہے، ایک ایسا مؤذن تھا جو اذان بھی دے دے، امام نہ رہے تو امامت بھی کر دے، نکاح بھی پڑھا دے، جنازہ بھی پڑھا دے، اسی لیے گیا تو اذان دے کر بھی گیا، نماز پڑھا کے گیا۔
واغفر للمؤذنین، امام ضامن ہوتا ہے، مؤذن امانت دار ہوتا ہے. اے اللہ اماموں کو ہدایت اور مؤذنین کی مغفرت فرما. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یہ دعا رحمت للعالمین کر رہے ہیں، راحت العاشقین کر رہے ہیں، جاری عالمین کر رہے ہیں، طه و یاسین کر رہے ہیں، مراد المشتاقین کر رہے ہیں. ہم غریبوں کے آقا کی آواز ہے. اے اللہ اماموں پہ ہدایت اور مؤذنین کی مغفرت فرما. ہمیں یقین کامل ہے کہ اذان کی برکت سے حضرت ابراہیم آدمی کی مغفرت ہو چکی ہے. اور آج ہم یہاں اس غرض سے نہیں آئے ہیں، بھلے کوئی آیا، ہم اس غرض سے نہیں آئے ہیں ہم انہیں بخشوا دیں گے. نہیں، ایک مؤذن کی اگر اذان کو رب نے قبول کر لیا ہے تو ان کی محفل میں آنے کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی. ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہگار ہیں. ارے بڑا قسمت والا تھا اس نے اذان پہ اپنی زندگی کا اختتام کر دیا ہے. بڑا قسمت والا تھا جس کی روح مسجد میں پرواز کر رہی ہے. شاید ایسی موت ہمیں ملے نہ ملے، اس لیے یہ لوگوں وہ مرنے والا بھی بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت ہے. اور یقیناً آپ آنے والے بھی خوش قسمت ہو کہ آپ نے ہیرے کی حقیقت کو سمجھا. ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں ہیرے اور پتھر میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا ہے. ایک ہیرا ہم سے کھو گیا، اب اس کا احساس ہو رہا ہے. جب کبھی محفل ہوتی ہے تو وہ نعت پڑھنے کا انداز یاد آتا ہے، جب کبھی مسجد سے اذان پکاری جاتی ہے اس کی اذان کا طریقہ یاد آتا ہے، اس کا کردار یاد آتا ہے، اس کا طریقہ یاد آتا ہے. وقت بھی اتنی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے کہ مزید میں کچھ کہہ سکوں. بس رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ ساتھ مولا تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.